آج کے درس کا عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے اور وہ ہے پتھر کے انسان۔ معاش اور معاشرت کے اعتبار سے جس تنزل اور جس انحطاط کا شکار ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ڈھکے چھپے لفظوں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پتھر کے انسان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو احساس عبدیت اور احساس بندگی سکھائی اور احساس انسانیت دیا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان بعد میں ہوتا ہے، اسے پہلے انسان ہونا پڑے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ دینی نسبت کے ساتھ، روحانی نسبت کے ساتھ اور شریعت اور دین کو، دین کے تعلیم و تعلم کی اس روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب ملتجی اور ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی سعادتیں، برکتیں اور اس محفل کی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ واضح رہے کہ جب آپ دینی اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ جمع ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت کا دست رحمت اور دست کرم ایسے جمع ہونے والوں پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے تو جب تک وہ آذان دینے میں مصروف عمل ہوتا ہے، جب تک وہ آذان دے رہا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، رحمت کا ہاتھ، اس کے فضل اور کرم کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کے سر پر رہتا ہے۔ چونکہ وہ داعی اللہ ہے، اللہ کے حضور عبادت کے لیے بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے، فریضہ عبادت، فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے بلا رہا ہے، سو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ اگر ایک مؤذن دعوت اللہ کے لیے اور صلاۃ کے لیے، صلاۃ اللہ کے لیے مسجد میں بلائے اور اس کے ہاتھ پر اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کا دست رحمت ہو، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہوگا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہوں، تاکہ ہم اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کا دین سمجھیں، اللہ کا دین پہچانیں، شریعت سیکھیں اور سکھائیں، اور عمل کا جذبہ مزید مستحکم ہو، استقامت کو مزید روح ملے، اور دین پر چلنے کا جذبہ اور دین پر چلنے کی جستجو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ جو اس جذبے کے ساتھ جمع ہوئے ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر، گروہ پر، وہ گروہ کہ جن کی گروہ بندی فرقہ واریت کے لیے نہ ہوئی ہو، جن کی گروہ بندی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو، وہ گروہ بندی اور وہ لوگوں کا جتھا، وہ لوگوں کا اجتماع جو کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں،
جو کسی ذاتی مقصد کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں، جن کا مقصد شہرت نہ ہو، جن کا مقصد ناموری نہ ہو، جن کا مقصد اپنے نام کی تشہیر اور ایڈورٹائزنگ نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں، دین پر عمل کرنے کا جذبہ مزید پنپے، اس کی نشو و نما ہو، اور دین پر عمل کرنے والے اپنے استقامت کو مزید مضبوط کر لیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست رحمت ایسے اجتماع پر اور ایسے مل بیٹھنے والوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے جن افراد کی نیت میں یہ بات شامل نہ ہو یا نہ تھی تو وہی شامل کر لیں۔ میرا جذبہ، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اپنے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ الحمدللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو دین سکھا سکوں، جو میری معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ سو آپ بھی نیت فرما لیں، اور نیت فرمانے کا مطلب وہ رسمی نیت نہیں ہے، بلکہ ارادہ بنا لیں کہ آپ سیکھنے کی کوشش فرمائیں گے، اور جو کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اس کو اپنی آئندہ زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے، آئندہ زندگی میں اس کو شامل کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ آج کے درس کا عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے پتھر کے انسان۔ پتھر کے انسان۔ بظاہر یہ ایک پرانا اردو محاورہ ہے، پتھر کے انسان، اور اس سے مراد عام طور پر بے حس انسان لیا جاتا ہے۔ جو انسان بے حس ہو، جسے دوسروں کے درد اور دکھ کا کوئی اندازہ نہ ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں پتھر کا انسان ہے۔ معاشی اور معاشرتی ابتری، معاش اور معاشرت کے اعتبار سے ہم جس تذلل، جس انحطاط اور جس تنزل اور جس انحطاط کا شکار ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی ڈھکے چھپے لفظوں کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پتھر کے انسان ہیں۔ گوشت پوش ہمارے جسم پر ہے، لیکن ہم پتھر کے انسان ہیں۔ اور آئندہ گفتگو میں آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ پتھر کا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، پھر رفتہ رفتہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، رفتہ رفتہ ان لوگوں کا حال ایسا ہو گیا، ثم قست قلوبہم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سنگلاخ اور پتھریلی زمین کی طرح سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ نئے آنے والے مہمانوں کو جگہ میسر ہو سکے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ کشادہ کرو، آنے والے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدل میں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ ہو، دل کشادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل الحمدللہ نازل ہوتا ہے۔ بآواز بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ ارشاد فرمائے کہ اشد قسوہ، بس پتھر کی طرح نہ ہوئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر تو اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان پتھروں سے، پتھر کی چٹانوں سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے پتھر ہیں مگر ان میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے انجان نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے دل کی سختی کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ ان کے دل یہی گوشت کے تھے، اس میں بھی خون کی سرکولیشن ایسے ہی تھی جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کی سختی سے مراد ان کے عقیدے اور ان کے احساس کی سختی کا ذکر فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انسان کی انسانیت میں سختی پیدا ہو جائے، جب انسان کے اعتقاد اور احساس میں قسوہ اور سختی پیدا ہو جائے، تو ایسا شخص سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر دل انسان ہے، پتھر کا انسان ہے، پتھر دل انسان ہے، کہ پتھر کی طرح سخت ہے، کوئی چیز اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، اپنے اہل بیت اطہار، اپنے تربیت یافتگان کو سب سے پہلے جو چیز سمجھائی وہ احساس تھا، احساس بندگی پیدا ہو، اور احساس عبدیت اور احساس بندگی پیدا ہو، اور انسان کو انسان کا احساس سکھایا۔ دو احساس ہیں، ایک احساس بندگی ہے جس کو ہم اپنی عربی زبان میں، خالصتاً علمی زبان میں عبدیت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کو، اور جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے، اپنی امت کو، آپ نے دو ہی سبق دیے ہیں، دو ہی سبق بنیاد ہیں۔ آپ نے احساس دیا ہے، احساس عبدیت اور احساس بندگی سکھائی، اور احساس انسانیت دیا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان بعد میں ہوتا ہے، اسے پہلے انسان ہونا پڑے گا۔ مسلمان بعد میں ہوتا ہے، صاحب ایمان میں ایمان اور اسلام یہ نعمت بعد میں منتقل ہوتی ہے، پہلے اس میں انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ انسانیت پہلے ہے اور اسلام اس کے بعد ہے۔ چونکہ انسانیت ظرف ہے، ایک برتن ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک مشروب مطہر ہے، ایک پاکیزہ مشروب ہے۔ مشروب کے لیے برتن چاہیے، برتن ہر کھوکھلی چیز میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ مشروب مطہر ہو، پاکیزہ مشروب ہو، تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے برتن بھی ویسا چاہیے۔ آپ دودھ کسی ایسے ہی
غیر محتاط طریقے سے دھلے ہوئے برتن میں دودھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ دودھ ایسا پاکیزہ مشروب ہے کہ یہ اس کو ایسا برتن چاہیے جو مکمل صاف ستھرا ہو، اس میں گندگی کا شک و شبہ نہ ہو۔ اگر دودھ ایسے برتن میں نہ ڈالا جائے اور غیر محتاط طریقے سے دھلے ہوئے برتن میں دودھ ڈالا جائے تو دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان، اسلام اور ہمارا دین ایک مشروب مطہر ہے، پاکیزہ مشروب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، نعمت اعتقاد اور نعمت احساس ہے۔ حضور نے یہ ویسے ہی لوگوں کو یہ مشروب مطہر نہیں پلا دیا، بلکہ اس مشروب مطہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنے اہل بیت میں انسانیت، احساس پیدا فرمایا کہ احساس عبدیت کیا ہے، اور انسان کے ساتھ انسان کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں رہنے والے اور معاشرے سے متعلق افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رابطہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ یہ انسانیت ہے۔ آپ ساری تہذیبوں کو دیکھیے، جتنے بھی دنیا بھر کی تہذیبیں ہیں، اب جو غیر مسلم ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ غیر مسلم تہذیبیں جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام پایا اور ہسٹری میں ان کا بڑا نام ہے، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، مگر مہذب یافتہ، تہذیب یافتہ قومیں تھیں۔ ان کے اندر بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا احساس رکھتے تھے۔ اس احساس نے انہیں انسان بنایا، انسانیت سکھائی، اور انسانیت سیکھنے کی وجہ سے وہ تاریخ میں اور دنیا بھر میں ایک زمانے تک مشہور و معروف رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نعمت ایمان اور نعمت اسلام اور تعلیمات اسلام یہ بعد میں سکھائیں، پہلے انسانیت کا درس دیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو آج کے زمانے میں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، آپ ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اور بڑی اہمیت سے سمجھایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھنے بیٹھنے کے وہ انداز جو آج کی زندگی میں ہمارے ہاں غیر اہم تو کیا، وہ کسی خانے میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بڑی اہمیت سے سکھایا کرتے تھے۔ صفوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہتمام سے فرماتے تھے، شاید آپ نے احادیث پڑھی ہوں یا سمجھی ہوں کہ بعض دفعہ اقامت کہی جا چکی ہوتی، اقامت جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اقامت کہی جا چکی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی ترتیب کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اگر کہیں سے کوئی صحابی آگے یا پیچھے، صف سے آگے یا پیچھے ہوتے، تو آپ جائے امامت، جہاں آپ نے امامت فرمانا ہوتی، مصلی امامت، جائے امامت، وہ جگہ آپ چھوڑ دیتے اور اس صحابی کی طرف بڑھ جاتے اور انہیں فرماتے کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو۔ یہ نظم و ضبط تھا، یہ نظم و ضبط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نماز کے نظم و ضبط اور نماز میں نظم و ضبط سکھا کر ارشاد فرما دیا کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو حسن دیکھنا چاہتے ہو اور اسلام کی تعلیمات میں حسن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں اور اپنے معاملات میں نظم و ضبط کو قائم رکھو۔ ہمارے ہاں نظم و ضبط نہیں ہے، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو بڑا نظم و ضبط دکھاتے ہیں، صف سے پاؤں آگے نہ ہو، پیچھے نہ ہو، ایڑی پیچھے نہ ہو، ایڑی آگے نہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ اور وہی نماز پڑھنے والا مسلمان جب باہر نکلتا ہے تو آپ اپنی گاڑیوں اور اپنی موٹر سائیکل کی نظم و ضبط کا حال دیکھیں۔
ایک دفعہ ایک مدرسے میں جانا ہوا، دینی مدرسہ تھا جہاں دین کا تعلیم و تعلم ہوتا ہے۔ مدرسے کے باہر مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے طلباء جن موٹر سائیکلز پر سوار ہو کر اندر گئے تھے، جب باہر ان موٹر سائیکل کی پارکنگ کا انداز دیکھا تو عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ کیسا مدرسہ ہے جہاں قرآن اور حدیث سکھایا جا رہا ہے مگر ان کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے۔ اگر ایک سلیقے کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی تو وہ اچھا بھی لگتا اور بہت ساری موٹر سائیکل وہاں پارک ہو جاتی، اتنا سارا روڈ نہ گھرا ہوتا۔ ہمارے اجتماعات دیکھیے، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے، ہمارے دینی اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کا جمع غفیر ہوتا ہے، لیکن نظم و ضبط نہ اول میں ہے نہ آخر میں ہے۔ کھانے پینے کے معاملات میں لنگر شریف بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جب لنگر شریف بڑھتا ہے تو کہیں بھی نظم و ضبط نظر نہیں آتا۔ اگر باہر میں سڑک پر چلنے والا ایک عام شخص ایسا کرتا تو ہم کہتے کہ اسے تربیت نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو 40 سال سے مسجد سے اور محافل سے وابستہ ہے، علماء سے وابستہ ہے، ہمیں اس کی زندگی میں بھی کہیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا۔ ٹائم کی مینجمنٹ نہیں ہے، صبح کب اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو کتنا وقت دینا ہے، بیوی کو کتنا وقت دینا ہے، دوستوں میں کتنا وقت صرف کرنا ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع نہ رکھتے، ارشاد فرماتے کہ جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، ارشاد فرماتے کہ جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ ایک بہت ہمارے قریبی دوست ہیں، وہ حضرت علامہ حافظ قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت قریب رہے۔ اب ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت نہیں کی، لیکن جنہوں نے ان کی زیارت کی اور ان کی تربیت کا فیض پایا ہے، ہم نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے اور قریب سے پرکھا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ علامہ حافظ قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مرقد انور پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، جب عشاء کی نماز ہو جاتی، کبھی کوئی محفل ہوتی تو 20 سے 25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی محفل ہوتی، اور مریدین تو مریدین ہوتے ہیں، جڑے رہتے، لوگ چمٹے رہتے، ارشاد فرماتے جاؤ بھائی جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، یہ کہتے اور خود بھی گھر کی طرف چل دیتے اور انہیں بھی فرماتے کہ جاؤ اپنے گھروں کو چل دو۔ تو محترم معزز سامعین کرام، نظم و ضبط زندگی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت قریب کے لوگوں کہ جن کو بہت بڑا حق دینا چاہیے تھا، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کس کے پاس کتنا وقت ہے؟ شادی شدہ افراد اور ازدواجی زندگی سے وابستہ افراد اپنے تئیں ذرا غور کریں کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ علیحدہ ہو گئے ہوں، ماں باپ علیحدہ رہتے ہوں، وہ علیحدہ رہتے ہوں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہمارا میٹر نہیں ہے۔ میٹر یہ ہے کہ ماں باپ کو کتنا وقت دیتے ہیں، ان کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ کام نکلے تو کسی کے پاس بیٹھیں، بعض دفعہ کام نہ نکلے اور پھر بھی بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، آدھا منٹ 1 منٹ بات ہوئی، خیریت حال احوال جب تبادلہ خیال ہو گیا تو کہنے لگے کہ کوئی کام تھا؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ ضروری تو نہیں کہ کام ہو تو فون کریں، بس آپ سے ملاقات کرنی تھی، کافی دن ہو گئے فون نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ ملاقات نہیں ہوئی، سوچا کہ فون پر ہی تبادلہ خیال کر لیا جائے۔ تو ہمارے تو مطلب کے فون ہوتے ہیں، مطلب کی بات چیت ہوتی ہے، ہماری دوستیاں، ہماری ملاقاتیں، اور بہت قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں
بعض دفعہ مطلب کی حد تک رہ جاتی ہیں. سو اسی وجہ سے بعض دفعہ سامنے والا پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کوئی کام تھا کیا. تو چونکہ سب کام ہی سے فون کرتے ہیں اس لیے ذہن بھی ایسا ہی بن گیا ہے کہ کام ہو تو فون کریں گے یا کام ہوگا تو فون کسی کا آئے گا. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ تھے. آپ کی شان بہت بلند تھی. کبھی چلتے چلتے ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. چلتے چلتے یوں ہی ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. صحابی کی خوشی کی انتہا نہ رہتی. قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست رحمت جو ریشم سے زیادہ نرم تھا اور خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار تھا کہ جسم اقدس اور دست مبارک خاص طور پر جس چیز کو چھو جاتا کپڑا پھٹ جاتا پرانا ہو جاتا لیکن اس سے خوشبو نہ جاتی. اس سے خوشبو نہ جاتی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے میرے رخسار پر اپنا ہاتھ شفقت سے پھیر دیا. قربان جاؤں حضور کی شان پر کہ آپ کے دست مبارک کی نرمی آج تک میں نہیں بھولا. اتنا نرم و گداز وہ آپ کا دست رحمت اور ہتھیلی تھی کہ اس کی نرمی آج تک میں نہیں بھولا. اور کیسے بھولوں کہ دست رحمت میرے رخسار پر لگا تھا اس کی خوشبو آج تک مجھے محسوس ہوتی ہے. تو کبھی ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. صحابی آپ کے ساتھ چلے جاتے. یا رسول اللہ حکم فرمائیے آپ مجھے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں. ارشاد فرمائے کہ بس میرے ساتھ چلو. نہ کوئی پہلے سے پلاننگ تھی نہ کچھ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ اس طرح آپ میرے گھر آئیں گے یا میں آپ کو گھر لے جاؤں گا. بس دل چاہا ہاتھ تھام لیا اور گھر لے گئے. جب گھر پہنچے تو اپنی زوجہ مطہرہ سے ارشاد فرمائے کہ گھر میں کچھ ہو کھانے کے لیے تو لے کر آؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان ہو جاؤں سوائے سرکے کے اور جو کا آدھا سیر آدھا سا بس اتنا سا آٹا ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. ارشاد فرمائے یہی لے آئیے. انہوں نے جو کے آٹے سے روٹی پکائی اور حضور کی بارگاہ میں سرکے کے ساتھ پیش کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ. سرکہ بہترین سالن ہے. سرکہ بہترین سالن ہے. صحابی کہتے ہیں کہ وہ چند لقمے میں نے کھائے. اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمائے کہ حکم کوئی نہ تھا بس دل چاہا کہ آج آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو ساتھ لے آیا. یہ بعض دفعہ جب دل چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی بات کر لوں یا دل چاہتا ہے کہ کسی کو بلا لوں یا دل چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ چند لمحوں بیٹھ جاؤں اللہ کی رضا کے لیے، یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. یہ بھولے ہوئے سبق دوبارہ یاد کرنے پڑیں گے. ہمیں تو ماں باپ کے ساتھ بھی لمحے نصیب نہیں ہوتے. کیا پرانا وقت تھا، پرانا دور تھا. پرانے دور کا مطلب یہ ہے کیا محبت بھرے لمحات تھے کہ بہن بھائی تو بہن بھائی کزنز بھی آپس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. محبت بھری گفتگو ہوتی تھی. نہ دل میں کوئی میل تھا نہ دل میں حسد تھا نہ کوئی مقصد تھا نہ مطلب پرستی تھی نہ دنیا کی ہوس تھی. بس جو جس حال میں تھا اس حال میں رہتے ہوئے دوسرے کا حال پوچھنا اسے اچھا لگتا تھا. جو جس حال میں ہوتا تھا اسی حال میں وہ صابر و شاکر تھا. آج حال بڑے اچھے ہو گئے مگر پھر بھی طمع ختم نہ ہوئی. ایک لفظ سخت زبان سے استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر. آپ اس کو اپنی تحمل والی سماعت سے سنیے گا کہ طمع والا کتا نہیں تھا، طمع اور لالچ والا کتا نہیں تھا، مگر اب وہ دل میں ہم نے پال لیا ہے اور اس نے وہ تباہی مچائی ہے کہ انسان کو
انسان نہیں رہنے دیا، اسے پتھر کا انسان بنا دیا۔ طمع اور لالچ نے انسان کو پتھر کا انسان بنا دیا، مقصد پرستی نے انسان کو پتھر کا انسان بنا دیا، دولت کی ہوس نے انسان کو پتھر کا انسان بنا دیا، اسلام اور ایمان تو دور کی بات، اس سے انسانیت ہی کھینچ لی، انسانیت سلب ہو گئی، ہم بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہو گئے۔ جنگل میں رہنے والے وحشی درندے بھی اس قدر ایک دوسرے پر تعدی ظلم نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی چیر پھاڑ ایسے نہیں کرتے جیسے آج ایک انسان دوسرے انسان کی چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی جس طرح چیر پھاڑ کر رہا ہے، جنگل کے وحشی درندے بھی ایسا نہیں کرتے۔ خاندان اور رشتہ داروں میں، یہ جاننے والوں میں، اگر کوئی ہمیں اوپر نکلتا ہوا نظر آئے یا کاروبار میں ترقی کرتا ہوا نظر آئے یا اس کی ریلیشن میں کچھ بہتری نظر آئے تو ہم فوراً سے جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ گھنڈے والوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا کاروبار چمکے یا نہ چمکے مگر اس کا کاروبار بند ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کاروبار بند کرنے کے لیے مجھے ہزاروں روپے قرض لینا پڑے، قرض لے لوں گا، میرے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے تنزلی، مجھے پرواہ نہیں۔ لیکن یہ وہیں رہنا چاہیے جہاں اس کی اوقات تھی، اپنی اوقات سے بڑھنے لگا ہے۔ میں آپ کو ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں، میں بڑے اعتماد اور بڑی ذمہ داری سے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آج ہی کی بات ہے کہ ایک رشتہ دار ایک شخص کہنے لگا کہ میری قریبی رشتہ دار نے، اور اس نے جو قریبی رشتہ لیا وہ بہت قریبی رشتہ تھا، کہ میرے قریبی رشتہ دار نے میرے باپ پر ایسا جادو کیا اور جادو کی اتنی سختی اور شدت تھی کہ میرا باپ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ 1 سال کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یقیناً زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، اور جب زندگی ختم ہوتی ہے تو بھی اللہ کے امر سے ہوتی ہے، مگر یہ سارے اسباب تو ہیں ہی۔ یعنی ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آنا، اس کو آپ کون سی انسانیت کا نام دیں گے؟ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسا درس دیا تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا اور گھر میں صرف ایک فرد کا کھانا ہوتا تو صحابی خود بھی بھوکے سو جاتے، بیوی کو بھی کہتے کہ تم بھی صبر کر لو، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ارشاد فرماتے اپنی اہلیہ کو کہ ان کو بھی بہلا پسلا کر سلا دو۔ ایک بندے کا کھانا ہے اور ہمارے ہاں ایک مہمان آئے ہیں اور حضور نے مہمان بھیجے ہیں، لہذا اس کو سیر ہو کر کھلا دو، صبر کرو، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی مگر آخرت بڑی اچھی ہو جائے گی۔ حضور کے پاس ایک مہمان آئے تھے، ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی ایسا جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور آج کی رات اس کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حالانکہ صحابی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ گھر کے حالات کیا ہیں، فقر و فاقے، مسلسل فقر، مسلسل فاقہ در فاقہ تھا، مگر پھر بھی یہ کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس مہمان کو لے جائے؟ عرض کیا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ صحابی گھر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے ہیں، اہلیہ بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، پہلے گھر کے حال احوال تو پوچھ لیتے، حضور کے مہمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ہمارے گھر حضور نے ایک مہمان بھیجے ہیں، مہمان تو ویسے بھی آتے رہتے ہیں مگر یہ تو حضور نے عطا کیے ہیں، ہماری سعادت مندی ہے۔ صرف ایک بندے کا کھانا تھا اور قربان جائیے ان کی مہمان نوازی پر، بچوں کو سلا دیا، بھوکا سلا دیا، اور خود ایک پلاننگ تھی میاں بیوی کی کہ دیا چراغ صحیح کرنے کے بہانے آپ جائیں، تیل ڈالنے کے بہانے جائیں اور اس کو بجھا دیں۔
اس کے بعد کھانا سامنے رکھ دیا گیا، خود منہ ہلاتے رہے مگر ایک نوالا بھی اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں رکھا، اس صحابی نے اور صحابیہ نے، میاں بیوی نے بس ہاتھ لے جاتے اور منہ سے اس طرح کی فیلنگ دیتے، اس طرح کی آواز دیتے جیسے کہ وہ نوالا چبا رہے ہوں۔ فرشتے نا ان پر رحمتیں لے کر نازل ہو رہے ہوں گے جب وہ اس طرح ہوں گے، خود بھوکے ہیں مگر یہ کہ مہمان تسلی سے کھا لے۔ دیا بھی بجھا دیا تاکہ دیکھنے میں شرما شرمی نہ ہو، کھانا کم ہے، یہ خود نہیں کھا رہے۔ اندھیرے میں اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا۔ جب صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور مسکرا رہے تھے، صحابی حاضر ہوئے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ ارشاد فرمائے کہ میرے صحابی صرف میں نہیں مسکرا رہا، آپ کی رات کی مہمان نوازی پر اللہ بھی مسکرا رہا ہے، اللہ کی رحمت بھی مسکرا رہی ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ پاک کو راضی کیا اور اللہ کی رحمت کو خوش کیا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، وہ لوگ تھے جو اپنا پیٹ کاٹ دیتے تھے مگر دوسرے کو سیر کر دیتے تھے۔ آج ہم دوسرے کے منہ کا نوالا چھینتے ہیں، ہمیں دوسروں کو دکھ دیے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی۔ وہ دکھوں کا درما کرنے والے تھے، ہم دکھ کے خنجر ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو سکھی دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، ہم دوسروں کو سکھی دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ تھے جن کے پیٹ میں غذا نہ تھی مگر ان کا ایمان بڑا طاقتور تھا۔ آج ہمارے جسم توانا ہیں، ہمیں ہر سہولت مہیا ہے، ہمارے پاس ہر نعمت مہیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے ایمان میں روح نہ رہی۔ ہمارا ایمان مرنے کے قریب ہے، ایک شمع ہے جو تیز آندھی میں بس ٹمٹما رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم پتھر کے انسان ہیں، مجھ سمیت ہم سب پتھر کے انسان ہیں۔ نہ ہماری نمازیں روح سے پر ہیں، نہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں وہ تازگی ہے۔ صحابہ وہ تھے جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے گرتے تھے جیسے کہ بارش برستی ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ یہ تو نجاشی ہے، شاہ حبشہ کا ذکر ہے، صحابی بھی نہیں تھے، یعنی حضور کی زیارت نہیں کی تھی مگر حضور اور حضور کے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، حبشہ کے بادشاہ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو پناہ دی تھی، اور کافروں اور مشرکوں کے غیظ و غضب دلانے کے باوجود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے ملک میں رہیں، یہ ان کا وطن ہے، میں ان کو پناہ دوں گا۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تھا تو شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے۔ اللہ پاک نے 7ویں سپارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں جو صحیفہ تھا، جو انجیل مقدس ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، اس قدر آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ انجیل مقدس کے اوراق گیلے ہو گئے تھے۔ قرآن سنتے ہوئے ان کی یہ حالت تھی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے پیارے رسول کی طرف جو کلام نازل ہوا، جب انہوں نے سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق کا عرفان رکھتے تھے، حق کی پہچان رکھتے تھے۔ ہمیں عرفان حق تو دور کی بات، ہمیں عرفان انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کے دکھ کو نہ سمجھ سکا، کہنے کو ہم مسلمان کہلواتے ہیں۔ بہرحال محترم معزز سامعین کرام، پتھر کا انسان وہ ہے کہ جس میں احساس سے بندگی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احساس نہ ہو، اگرچہ نماز 5 ٹائم کی پڑھے۔ وہ پتھر دل انسان ہے جسے احساس بندگی نہ ہو،
کہ قرآن تو روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرے مگر اس کو سمجھے کچھ نہ، اس سے کچھ سمجھے نہ، اس سے کوئی میسج نہ لے۔ وہ پتھر دل انسان ہے جو ختم قادریہ اور نعت خوانی کی محافل تو ہر روز اٹینڈ کرے، مگر اسے پھر بھی یہ احساس نہ ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے غریب رشتہ دار کا حق کیا ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ چلتے مسافر کا حق کیا ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے معاشرے اور میرے محلے کی بیوہ اور مساکین، بیوہ عورتیں، مساکین بچے، مساکین لوگ، یتیم بچے اور بچیوں کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور تمہارے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ مال کی حق تلفی، یاد رکھیے، مال کی حق تلفی یہ انسان کو قتل کرنے سے زیادہ جرم ہے، کیونکہ جس انسان کا قتل ہو گیا وہ تو دنیا سے چل بسا، لیکن جب کسی کو معاش اور کاروبار میں ہم اسے زندہ درگور کر دیتے ہیں تو اس کی بار بار موت واقع ہوتی ہے، اور وہ موت اس کے اپنے حال احوال کو دیکھ کر اپنے بچوں کی حالت دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کی حالت دیکھتا ہے، تو لمحے لمحے اس کی موت آتی ہے، لمحے لمحے وہ موت کے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی تکلیف کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ قرض کا دکھ اللہ پاک کسی کو نہ دے۔ جب انسان قرض میں مبتلا ہوتا ہے، ہم ایسے قریب کے لوگوں سے واقف ہیں، جب قرض نہ تھا ان پر، ان کی ذہنی حالت بہت اچھی تھی، لیکن جب سے مقروض ہوئے، یقین جانیے ان کی ذہنی صلاحیتیں ماند پڑ گئیں۔ بعض دفعہ تو ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ نفسیاتی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خلل واقع ہو گیا ہے۔ انہیں کوئی بیماری نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، تکلیف یہ کہ بیچارے قرض کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ تو محترم معزز سامعین کرام، دوسروں کو خام خواہ مقروض نہ کیا کریں۔ بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو مقروض بناتے ہیں اور مقروض بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ قرض کا بوجھ لوگوں کا اتارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بوجھ آپ نے اگر کسی کا اتارا ہے تو آپ نے یقیناً اس کو نئی زندگی دی ہے، نئی زندگی دی ہے۔ جن کے پیٹ بھرے ہیں، بجائے ان کے جو مقروض ہیں، قرض سے بوجھل ہیں، ان کا بوجھ اتاریے۔ تو پتھر کے انسان اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے، پتھر کا انسان نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں زندہ دل انسان بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ہماری روحوں میں تازگی پیدا کرے، ہم دوسروں کے دکھوں کا احساس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے رہیں۔ اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے، اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم غلط ہیں، ہم رونگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔